الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ آخری سورہ مرسلات۔ آج کا سبق مرکزی مضمون مجرم لوگوں کا انجام اور انسان کی تخلیق کا ذکر۔ علم کیا نہیں، نہلک ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلوں کو، علم نہلک الاولین کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، ثم پھر، نتبعہم ہم نے پیچھے لگا دیا، آخرین بعد والوں کو، ثم نتبعہم الآخرین پھر ہم نے پیچھے لگا دیا بعد والوں کو، کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، کذالک نفعل بالمجرمین اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ 3 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ ہم نے اولین جو پہلے گزر چکے یعنی پہلی قومیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، پوری بستیاں، پوری قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی، اور ثم نتبعہم الآخرین پھر اس کے بعد والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار۔ اولین سے مراد پہلے کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آخرین سے مراد بعد والے کفار، اور مجرمین سے مراد اور آنے والے یا جو مجرم ہیں، کہ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کا اکٹھا بھی ذکر کر سکتے تھے کہ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، لیکن الگ الگ تقسیم کر دی ہے کہ اولین، آخرین، مجرمین، کہ الگ الگ کر کے میں نے یعنی ان کو ہلاک کر دیا، یہ عبرت کے لیے، تاکہ سمجھ جاؤ کہ جو تم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، بعد میں آنے والے انہوں نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ آگے ہے ویل، ہلاکت ہے یومئذ اس دن کے لیے، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ المکذبین میں سب کو جمع کر دیا، اولین، آخرین، مجرمین کو، کہ سارے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ آیت بار بار آئے گی، تو جب یہ آیت آئے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہوگا، اور مختلف انداز سے یہ آیت آئے گی۔ جیسے پہلے آئی تو اس سے پہلے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو، یعنی جب وہ دن آئے گا ستارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم نے اولین، آخرین، مجرمین کو ہلاک کر دیا۔ آگے ہے علم کیا نہیں، نخلقکم ہم نے پیدا کیا تم کو، من سے، ماء پانی، مہین حقیر، علم نخلقکم من ماء مہین کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو ایک حقیر پانی سے۔ یہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قطرے کے ساتھ، ایک بوند کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ بوند بھی مہین حقیر ہے، اس کو حقیر سمجھا گیا۔ تو آج تم بڑے بنے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو، اپنی من مرضی کرتے ہو،
تو الم نخلقکم من ماء مہین، کہ اپنی تخلیق پر غور کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر بنایا ہے، حقیر پیدا کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ فجعلناہ، تو ہم نے رکھا اس کو، یعنی اس ایک قطرے کو، ایک بوند کو، فی میں، قرار جگہ، مکین مضبوط۔ فجعلناہ، تو ہم نے رکھا اس کو، اس قطرے کو، فی قرار مکین، ایک مضبوط جگہ پر۔ وہ مضبوط جگہ ماں کا رحم، یعنی وہ کتنی مضبوط چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ تمام ہڈیوں کے درمیان قطرہ ٹھہرتا ہے تو وہ رحم بند ہو جاتا ہے، پھر سارا جو اگلا پروسیس ہے 9 ماہ کا وہ سارا اسی میں ہوتا ہے۔ وہ ایک اندھیر کوٹھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کی تخلیق کی ہے، ایک ایک اعضاء کو بنایا، اس کے مسل، اس کی ہڈیاں، ہر چیز، گوشت، یعنی کس انداز سے، کس اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا دیا۔ الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک۔ پھر اب اس کا وقت کتنا ہے کہ کتنی دیر وہ رحم میں رہے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ڈاکٹر بتا تو دے کہ فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ کی پریگننسی ہے، کیس ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا، آگے پیچھے ہو جاتی ہے تاریخ، دن بدل جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ابھی وقت ہے، فوراً ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم ہے، تو وہ ٹائم نہیں پہنچتا، پہلے ہو جاتی ہے۔ ٹائم دینے سے بعد میں ہوتی ہے، 9 ماہ سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو الی قدر معلوم، تو اس پر قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب تک اس نے رحم میں ٹھہرنا ہے۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، اور ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ لگایا اور ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ فقدرنا، اندازہ لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اس انسان کی، اس بچے کی تخلیق کی ہے، اور کس انداز سے کی ہے، ایک اچھی ترتیب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ دن بڑھ جانے سے بچے کے اعضاء بڑھ جاتے ہیں، دن کم ہونے سے بچے کے اعضاء کم ہو گئے، تھوڑے رہ گئے، پورے نہیں ہوئے۔ تو جتنے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنا ہے، اعضاء اس کے بہتر ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، اس انداز سے پیدا کیا اور ہر چیز کو درست بنا دیا۔ ایک ایک پورے کے درمیان ایک ایک انگلی کا فاصلہ، ایک سے دوسری کا، ایک کان سے دوسرے کان تک، ایک آنکھ سے دوسری آنکھ تک، ایک نتنے سے دوسرے نتنے تک، ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ تک کا فاصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا، کسی میں کوئی زیادتی نہیں کی، وہ بڑھ نہیں گیا۔ اگر فاصلہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو وہ جسم کا حصہ کیسا لگتا ہے؟ یعنی مثلا ہاتھ کا ہی انگلیوں کے درمیان فاصلہ اگر ایک انگلی سے دوسری کا بڑھ جائے تو ہاتھ کیسا ہوگا؟ یا وہی ہاتھ سکڑ جائے تو پھر کیسا لگے؟ نہیں۔ فقدرنا، کہ ہم نے خوب قدرت کے ساتھ اس کو درست کر کے بنا دی۔ فنعم القادرون، اور کتنا ہی اچھا ہم اندازہ لگانے والے ہیں، یعنی یہ مکمل، یہ ساری ترتیب، یہ سارے مراحل جو ہیں اس پہ غور کریں کہ یہ کرنے والا کون ہے، تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے۔ آگے ہے ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، کہ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، تباہی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔